یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت
سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے اور اصحاب بدر کی رات ہے کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، عاشقان رسول بھی تشریف فرما ہیں اور بہت سارے مقامات پر دنیا میں امید ہے کہ ناظرین بھی جمع ہو کر یا انفرادی طور پر مدنی چینل پر حاضر ہو کر مدنی مذاکرے سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. تو حسب حال اچھی نیتیں نگاہ نیچی کی ہے، حصول ثواب کے لیے کر لیجیے. اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے کچھ مزید نیتیں کیے لیتا ہوں. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا اور یوں خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے گریز کروں گا.
مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ کی رغبت دلاؤں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ پڑھنے والوں کی دلچسپی، دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ، عمدہ انداز کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ اور مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو اور دینی کتابیں لینے کا بھی شوق اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بڑھے۔ شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخر باوضو رہنے کی کوشش کروں گا۔ آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا، ان کی زیارت کروں گا، ضرورتاً اس کو پڑھوں گا۔ انکساری کے حصول کے لیے کھال پر بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، اسیران و شہیدان کربلا، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین خصوصاً سلاسل اربعہ کے مشائخ اور ان کے مریدین، بالخصوص سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور جملہ مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام کیسر محمود ہے اور میں حال ہی میں لندن سے یہاں پر آیا ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ غیر ممالک میں اکثر کیونکہ مسلم کم ہوتے ہیں وہاں پہ تو روزے دار اتنے زیادہ نہیں ہوتے، ہم لوگ وہاں پہ روزہ رکھ کے تھوڑے سے مشکلات اس لیے ہمیں ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پہ روزے کی جس طرح اہمیت ہے اس طرح برقرار نہیں رکھ سکتے۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیونکہ روزہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، تو مجھے یہ صرف پوچھنا ہے کہ نکاح سے متعلق کہیں غیر مسلموں کے ملک کا بتا رہے تھے، انگلینڈ کا، کہ وہاں روزہ رکھنا بڑی آزمائش ہے، روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ غیر مسلم پر تو فرض ہی نہیں ہے، مسلمان بھی کم ہی رکھتے ہوں گے شاید وہاں صحبتیں ایسا ماحول، تو اب بولا ہم روزہ رکھتے ہیں، اب وہ نگاہ کی حفاظت یعنی آنکھوں کا روزہ کیسے رکھیں، کان کا روزہ کیسے رکھیں، مگر انہوں نے آنکھوں کا پوچھا ہے، تو آنکھوں کا اور کان کا اور ہاتھ پاؤں کا روزہ تو یہاں بھی رکھنے والے کہاں سے لائیں ہم، حالت یہاں بھی بہت بری ہے، لیکن اگر وہاں اس سے زیادہ بری حالت ہوگی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی رہیں تو آنکھوں کی حفاظت خالی رمضان کے روزے سے ہی متعلق نہیں ہے،
کہ جب روزہ رکھے تو ہی آنکھوں کی حفاظت کرے، باقی آنکھوں کو کھلی چھوٹ دے دے، بلکہ ہر حال میں آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اب یہ کہ اس کا ذہن بنانے کے لیے کہ بد نگاہی سے کیسے بچیں، آپ ان روایتوں کو یاد کر لیا کریں کہ ابھی تو بد نگاہی میں ایک عارضی لذت آ جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ایک روایت کے مطابق جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، مثلا عورت کو بد نگاہی کرے گا، عورت کو بری نیت سے دیکھا، امرت کو بری نیت سے دیکھا، تو اب یہ کہ وعید ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، رانے دیکھتے ہیں کھلی، جو چڈیاں پہن کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں زیادہ ہے، ہمارے یہاں بھی بعض پوش ایریاز میں، باب المدینہ میں بھی ایسا سنا ہے کہ وہ ہاف پینٹ پہنتے، جس سے رانے کھلی ہوتی ہے، گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی نظر بچانی واجب ہے ان جگہوں سے، ان کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی حرام سے نگاہیں پر کرنا ہوا۔ تو جو حرام سے نگاہوں کو پر کرے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی، سرمے کی سلائی آپ نے دیکھی ہوگی، تو یہ اس طرح کے عذابات کو یاد کرے کہ کیا میری آنکھیں یہ برداشت کر سکیں گی؟ ہرگز 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 نہیں۔ آخرت کے عذاب کو یوں سمجھیں کہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر بدنگاہی کی سزا میں یہاں دنیا میں پکڑ کر ہماری آنکھ میں کوئی ڈرل مشین ڈال دے کر کے، کیا ہو؟ کیا یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو خدا کی قسم یہ ڈرل مشین کی تکلیف جو ہے وہ قیامت میں آنکھوں میں آگ بھری جائے گی، اگر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اتنی سخت تکلیف ہوگی۔ کیونکہ آخرت کی تکلیف ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے ہم کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی کما حق کو ہو اس کی پہچان نہیں رکھتے۔ اس طرح جنت کی نعمت ہوگی، ہم کہ جب انشاءاللہ پائیں گے تو پتہ چلے گا جنت کیا ہے۔ جہنم سے اللہ ہم کو بچائے کہ ہم اس عذاب کو پائیں اور پھر پتہ چلے کہ کیا ہے، معاذ اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یعنی ڈرل مشین کی تکلیف بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو جب بھی بدنگاہی کو جی چاہے تو اگر یہ آپ ذہن بنا لینا کہ کم از کم ایک یوں ذہن بنا کہ ایک تنکا بس میری آنکھ میں کوئی اگر بھونک دے تو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کی جگہ میری آنکھ میں کوئی چھری مار دے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ بھی سوچیں کہ میری آنکھ میں کوئی ڈرل مشین چلا دے تو کیسی تکلیف ہوگی، کیا میں اسے سکوں گا؟ یا میری آنکھوں کھول کر کوئی مرچیں ڈال دے تو کیسی تکلیف ہوگی؟ کچھ بھی برداشت نہیں ہوگا نا، دھواں برداشت نہیں ہوتا۔ تو اب قیامت میں آگ اگر بھری گئی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قیامت میں میری آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری گئی تو میرا بنے گا کیا بدنگاہی کی وجہ سے؟ تو امرت کو لذت کے ساتھ دیکھنے کو جی چاہے، یا عورت کو دیکھنے کو جی چاہے، کسی کے کھلے ستر کو دیکھنے کو جی چاہے، کسی کوئی ایسا لباس پہنے ہوئے جیسے بہت ٹائٹ پہنتے اور شرٹ ان کرتے ہیں لوگ، تو ان کی بھی وہ پارٹس نظر آتے ہیں کہ جن کے لیے پردہ ضروری ہے، بیچارے کرتے ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم دے، ان کی طرف دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو بالکل چپکے ہوئے مطلب یہ پہنتے ہیں، وہ شرٹ ان کرتے ہیں، قمیض اندر ڈال دیتے ہیں، اور پینٹ ہوتی ہے ٹائٹ بالکل، تو یہ اعضاء، یہ ابھار فتنہ برپا کرتے ہیں، تو ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان جگہوں کو بھلے موٹے کپڑے میں چھپا ہوا ہے نہیں دیکھ سکتے۔ تو آدمی یوں غور کرتا چلا جائے کہ یہ اگر میں دیکھوں اور نظر ان سے نہیں بچاؤں گا، اور اگر دنیا میں ہی میری سزا میں کوئی آنکھ میں وہ سریا لے کر کھپ کر کے ڈال دے تو سوال ہی نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں، آخرت کی آگ کیسے برداشت، آگ کی سلائی کیسے سہی جا سکیں گے؟ یہ عذابات یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بدنگاہی کی عادت اگر ہوئی معاذ اللہ تو نکل جائے گی انشاءاللہ، اور توبہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ
دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری آنکھوں کی اس برائی سے ہماری جان چھڑا دے۔ تو اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہم مباح دیکھیں گے نا، جائز، یعنی کہ وہ جس میں نہ ثواب نہ گناہ، ہم اس کو آزاد چھوڑتے نا، آنکھوں کو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس کو جب تک مباح دیکھنے سے ہم کنٹرول نہیں کریں گے نا، بدنگاہی سے بچنے کا کیسے سامان ہوگا؟ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اس کو قید کیا جائے، کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اپنی آنکھوں کو مباح چیزوں سے روکو، یعنی جن میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، ایسی چیزوں سے بھی روکو۔ اگر آج ان کو مباح دکھاؤ گے تو کل یہ تم سے حرام دیکھنے کا بھی مطالبہ کریں گی۔ مطالبہ کیا پڑی جاتی ہیں پھر حرام دیکھنے میں، آنکھ اٹھائیں گے تو کچھ نظر آئے گا، ایسا بعض اوقات حرام نظر آ جاتا ہے ادھر ادھر دیکھنے میں، تو پھر نظر اس پہ مرکوز ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب نظر مرکوز ہو گئی تو پھنسے رہا۔ یہاں تک کہ اب روڈوں پہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اور اب تو وہ کیا اس کا نام ہے، وہ بہت اوپر جو ٹی وی نما کو اسکرین لگے ہوتے ہیں اور اس پہ تصویریں آتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی، وہ بھی عورتوں سے بھرپور۔ تو ہم یہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس پہ نظر پڑے گی، نظر پڑے گی تو ٹک جائے گی نظر، یہ بھی خطرہ ہے۔ اور یہ اپنے جیسے ٹریفک جہاں ہوتا ہے، وہ اسٹاپ لال بتی جلتی ہے تو وہاں گاڑیاں رکتی ہیں، ایسے مقامات پر یہ ہوتے ہیں عام طور پہ بڑے روڈوں پر۔ تو اس میں نظر اگر اس پہ چپک گئی، مرکوز ہو گئی اور دیکھنے لگے دلچسپی کے ساتھ، عورت نخرے دکھا رہی ہوتی ہے ایڈورٹائز کرنے کے لیے، تو اب تو پھنس گئے نا اپنے۔ بلکہ وہ ویسے ہی جو ساکت ہوتی ہے ٹھہری ہوئی ساکن، وہ بھی مطلب اس پہ سائن بورڈ جو ہوتے ہیں ان میں عورتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ادھر ادھر دیکھیں گے اوپر دیکھیں گے تو نظر پڑے گی نا اس پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر نظر ہماری مرکوز ہو جائے، ٹھہر جائے، تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جتنا ہو سکے نگاہیں نیچے رکھی جائے۔ اب ہماری عادت بنتی ہی نہیں ہے، ابھی جیسے کہ سنا تو ابھی ذہن بنے گا کہ ابھی بس اپنے کو نہیں دیکھنا ہے، ادھر ادھر نیچے رکھنا ہے۔ اب ذرا دیر ہو گئی تو چند لمحوں میں پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ، راہ ہی نہیں جاتا۔ ضرورتاً دیکھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور مباح چیز دیکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جو ذہن بناتے ہیں اس لیے کہ یار وہ بولتے ہیں نا کہ بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچ جاؤ، تو اس لیے وہ ذہن بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو نگاہ نیچے کر کے، لیکن نہیں بیٹھتے، مجھے پتہ ہے نعرے لگتے ہیں، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، نعرہ لگانے والے بعض اوقات اوپر دیکھتے ہیں حیا سے نظریں جھکی رہیں گی۔ اب کیا مطلب، خالی وہ رسمی ہے اور کیا، اپنا ذہن نہیں بنا ہوا نا۔ تو ذہن بنائیے اپنا، سب ذہن بنائیے۔ خدا کی قسم آنکھیں بہت کمزور نازک ہماری، کہ دنیا کا ایک ذرہ پڑ جائے مٹی کا برداشت نہیں کرتی، معاذ اللہ آگ کی سلائی اور آگ کا سامان ہوا قیامت کے روز تو کیا کریں گے؟ تو بس اب یہ ذہن آپ بنائیں۔ میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا اس گناہ سے بچنے کا، کہ اللہ نہ کرے بدنگاہی کا جی چاہے تو اپنے آپ کو یوں ڈرائیں۔ کس طرح ڈرائیں گے، کوئی بتائے گا؟ آپ ہی بتا دو، قریب سے آواز صاف آئے گی، آپ بتا دو کیا کیا آپ نے کس طرح ڈرائیں گے اپنے کو ان کو؟ دنیا میں کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یہ بھی ایک عذاب سے ڈرائے۔ یہ دنیا میں نا فوری بچانے کا بھی ایک میں نے نسخہ بتایا نا آپ کو، ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو۔ اس طرح ڈرا سکتے ہیں کہ بد نگاہی کی وجہ سے اللہ نہ کرے اس دنیا میں بھی عذاب کے عوض کہیں میری آنکھ میں کوئی کچرا نہ پڑ جائے یا میری بینائی نہ چلی جائے خدا نہ خواستہ، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو اس وجہ سے مجھے چاہیے کہ میں حرام کاموں کو دیکھنے سے بچوں۔
یا جن چیز کے لیے مجھے منع کی گئی ہے میں اس سے بچوں، اور اس کے علاوہ میں آخرت کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو ڈراؤں کہ کہیں بد نگاہی کے سبب جو ہے اگر مجھے کہیں آگ کی سلائی میرے آنکھوں میں نہ ڈال دی جائے، تو اس طرح بھی ہم فکر مدینہ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے اپنی کمزوری پر غور کریں کہ اگر میں یہ بدنگاہی کرنے لگا ہوں ابھی، جیسے میں نے بدنگاہی کی اور میری آنکھ میں کسی نے تنکا بھونک دیا تو، چاقو آنکھ میں مار دیا تو، اگر ڈرل مشین ہی چلا دی میری آنکھ میں تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ یوں کہ جب میں ان تینوں جو مثالیں دی، تنکا، چاقو اور ڈرل مشین، ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ تینوں چیزیں جمع بھی اگر کر لی جائیں تو تینوں چیزوں سے بھی کروڑ گنا سخت تکلیف جو ہے نا، وہ اگر قیامت کے دن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری گئی یا آنکھوں میں آگ ڈالی گئی تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ آخرت کی تکلیف ہے نا، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیفیں کچھ بھی نہیں، آخرت کی تکلیف ایسی، دنیا کی تکلیف ایسی ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، یہ سنا آپ نے؟ یہ اردو کا محاورہ ہے۔ چاہے اس محاورے کی وجہ تسمیہ، یہ محاورہ کیسے بنا؟ اب محاورہ ہے، پہلے واقعی ایسا ہوتا تھا کہ مجرموں کو پیچھے سے گدی کاٹ کر اس کی پیچھے زبان کھینچ لیتے تھے، اتنی تکلیف۔ ویسے بہت ساری مطلب جو ہے نا وہ تکلیفیں دنیا میں بھی، سزاؤں کی صورتیں پچھلے دور میں رہی ہیں، اب بھی مطلب طرح طرح کی تکلیفوں سے مطلب یعنی کہ دنیا میں دی جاتی ہیں، دہشت گردیوں میں یا جو طرح طرح کے وہ ٹارچر سیلز ہوتے ہیں دنیا میں، ان میں کیا کیا سزائیں دیتے ہوں گے، وہ کھالیں ادھیڑتے ہوں گے اور چیرے مارتے ہیں اور جانور چھوڑتے ہیں، ان پر بہت مطلب تکلیف دیتے ہیں ٹارچر سیلز میں۔ تو یہ تکلیفیں دنیا کی کچھ بھی نہیں ہیں قیامت کے اور آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، اور پھر جہنم کا عذاب تو اس سے بھی نہ جانے کتنا سخت ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، بے حساب بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، بولوں نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں، آمین، بولوں نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ، آنکھوں
آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ اللہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میرے باپا جان، سوال یہ ہے کہ کباڑیوں کے پاس بعض اوقات عورتوں کے بال ہوتے ہیں، اس کو وہ فروخت کرتے ہیں. اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ ان بالوں کو فروخت کرنا کیسا ہے؟ یہ عورتوں کے بال، انسانی بال، ہاں انسانی بالوں کی خرید و فروخت جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. بہر شریعت جلد دوم صفحہ نمبر 700 مسئلہ نمبر 21، انسان کے بال کی بیع درست نہیں، یعنی خریدنا بیچنا درست نہیں، اور انہیں کام میں لانا بھی جائز نہیں. مثلا ان کی چوٹیاں بنا کر عورتیں استعمال کریں حرام ہے، حدیث میں اس پر لعنت فرمائی. تو اسی طرح وگ بھی نہیں پہن سکتے، جیسے گنج ہوتی ہے جن کے جو وگ پہنتے ہیں، انسانی بالوں کی وگ بھی نہیں پہن سکتے. انسانی کوئی بھی عضو جو ہو نا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، بال ہو یا کھال ہو، مطلب کوئی بھی چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً. 112% پکی نیت ہو کہ اپنے یہ کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ ابھی وہ تحریری سوال کسی نے دکھایا، باتھ روم میں لکھتے ہیں، ہاں باتھ روم میں خالی نام نہیں لکھتے، بہت کچھ لکھتے ہیں. اور باتھ روم میں نام لکھتے ہیں تو اب یہ کہ وہ جیسا جس کا حصہ، یعنی جبل نور پر جاتے ہیں نا مکہ مکرمہ، وہاں بھی اپنا نام لکھ کر آتے ہیں، اور کوئی باتھ روم میں یہاں اپنا نام لکھتا ہے، تو جس کا جیسا حصہ. یہ بھی یہ ضروری ہے. باتھ روم کی عبارتوں میں تو ایسی گالیاں اور گندی تصویریں ہوتی ہیں کہ یہ جو عام باتھ روم ہوتے ہیں بلکہ یہ مدارس کے بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی لکھاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک جگہ میں اپنے مدرسۃ المدینہ میں مسجد میں گیا تھا، مدرسۃ المدینہ بھی ساتھ ہے غالباً اس مسجد میں باتھ روم میں گیا تھا، تو دروازے پر سامنے ہی میرے باپ کو گالی لکھی تھی. اب میں سوچا میرا باپ بیچارے میں 1.5-2 سال کا تھا، دنیا سے چلے گئے، اب اس کا کیا بگاڑا ہوگا. باتھ روم میں الیاس قادری کا باپ، معاذ اللہ. اللہ اس کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. میری دل آزاری ہوئی، میں تو معاف کرتا ہوں، اپنا حق میں نے معاف کیا. چند سال کی پرانی بات ہے یہ. اس طرح بہت کچھ لکھتے ہیں. تو باتھ روم میں یہ لکھنا سخت بد اخلاقی ہے اور بہت ہی ذہنی خباثت کا مظاہرہ ہے. کیسا گندا ذہن ہے کہ گندی جگہ پر یہ لکھتے ہیں. ایسی کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے. کیا جائے کہ اپنا نام بھی لکھاتے ہیں، تو گندی عبارت لکھتے ہیں، بعضوں کا پھر اپنا نام لکھتے ہیں. سیاسی نعرے لکھ کر آ جاتے ہیں، اچھا سیاسی لیڈروں کو گالیاں لکھ کے آ جاتے ہیں. جو جس کی جیسی لینگویج ہے نا وہ ادھر ظاہر ہو جاتی ہے. تو اب اس میں یہ لکھنے والے تو چونکہ اللہ کرے ان کو توبہ نصیب ہو کہ جو گناہ بھری عبارتیں وہاں لکھتے ہیں وہ تو ظاہر گناہ گار ہوں گے. تو اب ان سب کو توبہ نصیب ہو جو گناہ بھری عبارتیں لکھتے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کی بھی اللہ کرے نیتیں ہوں. تو ایسے بھی اگر ایس ایم ایس لکھیں گے نا تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم چلائیں گے. اگر لکھی ہو تو مگر اپنا نام ظاہر نہ کریں. یہ ایسا خفیہ عمل ہے کہ اس کا نام ظاہر کرنا واقعی یعنی کہ وہ غیرت مند پسند بھی نہیں کرے گا کہ میرا نام کسی کو پتہ چل جائے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے یہ عبارتیں
اس کو بھی اب یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ وہ پڑھے بھی نہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، بلکہ اپنے گھر کے باتھ روم میں بھی حتی الامکان میں تو کوشش کرتا ہوں اپنی آنکھیں ہی بند کر لوں، کیونکہ وہ جو خارج ہوتا ہے نا اس کو بھی دیکھنا منع ہے، بلا ضرورت دیکھنا منع ہے، اور جو اعضاء ہیں چھپانے کے ان کو دیکھنا بھی منع ہے بلا ضرورت. تو اس لیے وہ احتیاط 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 آنکھیں بند کر لیں. اپنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے، کوشش کیا کریں آنکھیں بند ہو، کہیے انشاءاللہ عز و جل. جناب میرا سوال یہ ہے، مساجد وغیرہ میں باتھ روم کے باہر جو چپلیں رکھی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے؟ ہاں، باتھ روم کے باہر چپلیں کون سی ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ مسجد میں جو لوگ بھول جاتے ہیں یا جن کی تبدیل ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کوئی چور اٹھا کے لے گیا، یہ وہ چپلیں ہوتی ہیں. میرا ظن غالب ہے یہ وہی چپلیں ہوتی ہوں گی. باقی اب کون کمیٹی والے تھوڑی رنگ برنگی چپلیں خرید کر آپ کے لیے رکھیں گے. یہ میرا گمان ہے کہ جو باتھ روم میں ہوتی ہوگی نا ہمارے یہاں، کہ کوئی خرید کر رکھنے کا رواج ہمارے یہاں کہیں سنا نہیں ہے کہ ہو، ہے نا، سنا نہیں ہے سر. تو اس لیے یہ گمان غالب ہے کہ یہ وہی ہوں گی جو لوگ جمعہ میں یا بھیڑ کے موقع پر، آج کل بہت بیچارے بھول جاتے ہوں گے رکھ کر اور آتے ہوں گے اور ادھر ادھر ہو جاتی ہوگی، یا کوئی باتھ روم چلا جاتا ہو پہن کر، یہ سمجھتے ہوں گے کوئی چوری کر کے لے گیا تو وہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ بیچارے چلے جاتے ہوں گے، اور یہ ساہوکار جو ہے لے کر گیا تھا اس نے رکھ دی ہوگی. اب یہ کب حقوق العباد معاف کروائیں گے اللہ بہتر جانے. اس کا تو 500 کا یا 150 کا جو جوڑا تھا چپل کا وہ تو ضائع ہو گیا نا، باتھ روم والے نے تو لا کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ اس کی وجہ سے ضائع ہوا نا، اس نادان کی وجہ سے، اس نے مسائل نہیں سیکھے. اب سنتے بھی نہیں ہیں، آتے بھی نہیں ہیں، سو جاتے ہیں. ایسے موقع پر بھی ڈھیروں ڈھیر سوئے پڑے ہوں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا یہاں ہوتا ہے بیچاروں کو. جب تک اس کی حقیقت پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی چپل ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیونکہ قرینہ یہی ہے، ہم فیضان مدینہ والے خرید کر رکھتے تو مجھے پتہ چلتا. قرینہ یہی ہے کہ یہ ان کی ہوگی. البتہ پہلے ایک سلسلہ چلا تھا کہ اس طرح کی چپلیں جو جن کا کوئی مالک نہیں ملتا، کہ کسی فقیر شرعی کی ملک کر دیتے تھے. اس طرح کے چپل بچے کھچے اور جن کا مالک نہیں ملتا تھا، پھر وہ اس چپل کو جو چاہے کرے، تو وہ اس ترکیب سے پھر باتھ روم وغیرہ میں رکھ دیتے تھے. ایسا ہوا تھا. مگر یہاں ایک اشکال ہے کہ اب جس نے پہنا اس کو کیا پتا کہ ہیلا کرتے ہیں. کیونکہ ایک جزئیہ میں کبھی کبھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ باہر شریعت میں کہ کسی نے اپنے باغ کے پھل توڑ کر کھا لینے کی اجازت دے دی کہ آپ لوگ کھا لیا کرو، جو کھائے اس کو معاف. اب اگر کوئی اجنبی آیا اور اس نے باغ کے پھل توڑ کے کھائے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ توڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے تو چوری کا ارادہ کیا نا، کہ باغ کے پھل توڑ کر لے جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ عام قاعدہ ہے، جب تک مالک اجازت نہ دے. مالک اجازت دے چکا ہے تو جس کو پتہ ہے کہ مالک نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ توڑ سکتا ہے، ورنہ نہیں توڑے گا. تو یہ گناہ گار ہوگا. ہاں، جو بیچارہ پہنے گا وہ تو پھنسے گا نا. پھر اس میں کوئی کٹنگ کی علامت ڈال دی جائے یا لکھ کر لگا دیا جائے، اور اصل جس کا مقصد ہے اندر لے جانے وہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ طے ہوا کہ استنجا خانوں میں نہ عبارتیں لکھیں گے نہ عبارتیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارے مرکز الاولیاء مالی کی کابینہ بھی دکھا دو، انہوں نے بھی نیت کر لی یا سمجھے ہی نہیں. سمجھ گئے تھے نا کہ استنجا خانوں کی عبارتیں نہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ باتھ روم میں گفتگو کرتے ہیں. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ باتھ روم میں گفتگو کرنا کیسا؟ باتھ روم میں گفتگو مکروہ ہے جب ستر کھلا ہو. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم قاری صاحب، میرا نام خیر اللہ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں بزنس کے سلسلے میں، تو کیونکہ رمضان ہے آج کل، تو رمضانوں میں روزہ رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تو آپ اس بارے میں مجھے کوئی گائیڈ لائن بتا دیں پلیز. ہاں، دوران سفر تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرنا ہوگا. مگر اب آپ کا کام ہی ٹریولنگ کا ہے، آپ سفر ہی کرتے رہتے ہیں، تو رمضان کے بعد قضا کرنے کے بجائے رمضان میں روزے ہی پورے رکھ لیں. اور آج کل کے سفر جو ہوائی جہازوں میں آپ اگر کرتے ہیں تو ہوائی جہاز کا سفر تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے، اے سی اور مطلب بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں، آرام دہ سیٹیں ہوتی ہیں. ہوائی جہاز میں روزہ رکھنا کوئی دشوار تو زیادہ نہیں ہوتا. تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ روزے ہوائی جہاز میں رکھ لیں، لیکن وہی رخصت تو ہے کہ بعد میں بھی قضا رکھ سکتا ہے مسافر، مگر ہو سفر میں. انہیں اب 2-4 دن گھر پہ آپ بیٹھے ہیں تو بھی بولو گے میں تو مسافر ہوں، اپنے گھر میں تو اپنے گھر میں مسافر نہیں رہیں گے آپ. بار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1003، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے. بار شریعت مسئلہ نمبر 3، دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں. البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گناہ گار ہوگا. اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم. اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے. تو اب مسئلہ نہیں کہ فلائٹ 9 بجے 10 بجے صبح ہے اور تو اب چونکہ مجھے سفر پر جانا ہے تو اپنے یہ گھر میں بولے میں روزہ کیوں رکھوں، وطن میں اپنے، جیسے کہ اب مسافر نہیں، اب تو مقیم ہے یہ، تو اب روزہ رکھنا ہی پڑے گا، اس کو توڑ نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد ایوب سمو ہے، میں چنے سے گوڑ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا حضرت صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کے اوپر چاندی جائز ہے تو کتنی جائز ہے، وہ کتنی پہن سکتا ہے؟ 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی جس کی ایک انگوٹھی، وہ بھی انگوٹھی ہو اور ایک نگ ہو، اس میں نگ شرط ہے، ایک نگ ہو اور ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ بھی نہ ہو، اور بغیر نگ کی بھی نہ ہو، یہ پہن سکتا ہے. اور چاندی کے بٹن بغیر زنجیر کے پہن سکتا ہے، وہ بھی اجازت ہے، مگر زنجیر نہ ہو اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تاجر ہیں ہم لوگ، مختلف قسم کے کسٹمر آتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے ہیں، اس میں کچھ جھوٹ ہو جاتی ہے سوال جواب میں، اس کے مسئلہ حل فرمائیں. بنگالی اسلامی بھائی، تو جھوٹ ہو جاتا ہے تو کائے کو ہو جاتا ہے؟ زبان کو لگام ڈالو نا، جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے منہ سے، سچ بولنے کی عادت ڈالیں. سانچ کو آنچ نہیں ہے، انشاءاللہ سچ بولیں گے تو اور برکت ہوگی، اور جھوٹ بولنے میں نحوست ہوگی، آخرت کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بولنے دیں گے انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. وہ بھائی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، یہ تو سمجھے کہ بھائی نہیں سنیں گے. اب جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، اس میں کریں گے کیا؟ بچوں کو تربیت کریں گے جھوٹ نہ بولیں، اور جو جھوٹ بولتا سری اس کو ہم سمجھائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، ڈنڈا لے کے تھوڑی ماریں گے. تو اتنے تو سمجھدار ہیں یہ بھی کہ وہ اپنے جو نہیں بولنے دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بولنے دیں گے، سمجھائیں گے اس کو کہ نہیں بولو، نہیں بولنے دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے. بول کے دیکھا، نہیں بولنے دیں گے، نعرہ لگایا ہے. ہاں انشاءاللہ نہیں بولنے دیں گے، ہم نیکی کی دعوت دیں گے اس کو، انشاءاللہ. اس کو جھوٹ کے نقصانات بتائیں گے. کیسے بولے گا پھر یار؟
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب ڈائلسس پہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس کی بنا پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا یا جو بھی ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں. والد صاحب مریض ہیں؟ اچھا وہ نہیں، وہ گردے کا کراتے ڈائلیسس. ڈائلیسس، اوہو ڈائلیسس کرا رہے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. تو ان پر روزہ تو فرض رہے گا جب یہ رکھ سکیں، ان میں قوت آ جائے. جتنے دن قوت آئے گی اتنے دن روزہ رکھنا ہوگا. پھر بعد صحت اس کی قضا کریں، کیونکہ ابھی والد کی عمر اور وہ شیخ فانی ہے یا نہیں. شیخ فانی اس کو بولتے ایسا بوڑھا کہ جو بالکل ہی کمزور بوڑھا ہو گیا اور روزہ رکھنے کی اس میں قوت نہیں ہے. اور جب ایسا بوڑھا ہو گیا، اس کا جوانی تو لوٹنے سے رہی، تو اس کا فدیہ وہ روزے کا فدیہ ہوتا ہے. باقی مریضوں کا فدیہ نہیں ہوتا روزے کا، جیتے جی اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے. اب وہ شیخ فانی بھی جس کا فدیہ دے دیا، اس کے باوجود اس کی طاقت عود کر کے آ گئی، پلٹ آئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو اب اس کو روزہ رکھنا ہوگا. جو گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اس سردیوں میں رکھ سکتا، تو گرمیوں میں اگر قضا ہو رہے ہیں اس وجہ سے تو سردیوں میں رکھے. تو اسی طرح جس شیخ فانی کی قوت لوٹ کر آئی تو وہ جتنے روزے قضا ہوئے تھے، بھلے فدیہ دے دیا تھا، وہ اس کو قضا رکھنے پڑیں گے، اور وہ فدیہ نفلی ہو جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود الرحمان عرض کر رہا ہوں، میں لاہور سے. میرا بیٹا عامر محمود مدرسۃ المدینہ لاہور میں زیر تعلیم ہے. عرصہ 2 سال سے وہ حفظ کر رہا ہے، اور لہٰذا یہاں اس کی پڑھائی کا معاملہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے گھر میں بھی جا کے منزل کو یاد کرتا ہے، اور 5 وقت کا نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور مدنی چینل کے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دیتا ہے. گھر والوں کو بھی یہی اصلاح کرتا ہے کہ مدنی چینل دیکھا جائے اور کوئی پروگرام نہ دیکھا جائے گھر میں. کہ جس شخص کے 3-4 بچے ہوں تو وہ سب سے کمزور بچہ جو ہوتا ہے اس کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ آپ فرمائیں کہ یہ کیسا ہے؟ کمزور پڑھائی میں اور شرارت میں طاقتور ایسا بچہ مولاناؤں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں بعض خاندان والے. جو ذہین ہوتا ہے اس کو بولے ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو پائلٹ بنائیں گے دوسرے ذہین کو، اور یہ شرارتی ہوتے یہ مولویوں کے پلے باندھ دو، یہ سنبھالیں گے اس کو. تو یہ سوچ بہت غلط ہے. تو آپ تینوں ہی کو مولوی بنا دو، کمزور شرارتی کو بھی ہم سنبھالیں گے، شریف بھی ہم کو دے دو. دین کے لیے تو اچھی چیز دینی چاہیے، ذہین، قابل، شریف، با اخلاق بچہ جو وہ آپ دیں گے تو یہ پھر بہت اچھا عالم بن کے ابھرے گا انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 نیچے سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیتے. صلو علی الحبیب. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ بہت پیارے 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 میسیجز ملے ہیں. اس میں بھی کچھ ہیں اور بہت پیارے پیارے چل رہے ہیں. ایک نے میسیج دیا ہے کہ میں اپنی ساری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دوں گا. کسی نے لکھا ہے کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. شجرہ شریف پڑھنے کی نیت ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ شجرے کے اوراد معمول کے مطابق روزانہ پڑھیں گے. غلام رسول عطاری باب المدینہ، محمد اویس عطاری قصور، فرحان احمد عطاری مرکز الاولیاء، علی حسنین عطاری وزیر آباد. اسلام آباد کے معتکف اسلامی بھائیوں نے شجرہ شریف پڑھنے کی اجتماعی نیت کی ہے اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. عمران عطاری نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلم الباری کا بیان سن کر میں نے پکی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سے شجرہ شریف سے لازمی اوراد وظائف پڑھتا رہوں گا. عثمان عطاری قصور. گانے بازوں سے توبہ. ہم پہلے گانے بازے دیکھتے تھے، سنتے تھے. آج ہم نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. اب کبھی بھی گانے نہیں دیکھیں گے. فلمیں بھی ساتھ ہوگا، شاید رہ گیا کتابت میں، کمپوزنگ میں. باب الاسلام حیدرآباد عبد الوہاب عطاری. باپا جان پہلے ہم سب گھر والے فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، لیکن جب سے ہم نے مدنی چینل دیکھا ہے تب سے ہم سب نمازیں پڑھنے لگے ہیں اور اس سال کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. شاہ نواز اکاڑا. میں 3 ماہ سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے ہیں. طارق محمود جدہ شریف. صلہ رحمی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، بالخصوص تلخ کلامی سے. بلال رضا عطاری. باپا میں نے بھی اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لی ہے اور پردہ بھی کر لیا. بنت عبد الرحیم باب المدینہ. مدنی لباس پہننے کی نیت ہے. ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ اب جو بھی لباس سلوائیں گے وہ آدھی پنڈلی تک سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ عز و جل. محمد یعقوب عطاری ضیاء کوٹ. عمر عطاری سردار آباد. عمران عطاری مدینۃ الاولیاء. الطاف عطاری باب المدینہ. جڑاوالا کے تقریباً 19 معتکف اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ اب سے سفید لباس ہی سلوائیں گے. عرفان عطاری. باپا نے سنت کے مطابق 1 مٹھی داڑھی، زلفیں، مدنی حلیہ اور 12 مدنی قافلے کی نیت کی ہے. شکیل عطاری مدینۃ الاولیاء. باپا کی بات سن کر میں نے اپنی حجام کی دکان بند کر دی. کوئٹہ. میرا پہلے ویڈیو سینٹر تھا. مدنی چینل کی برکت سے میں نے اس گناہ بھرے کام سے توبہ کر لی ہے. عثمان عطاری قلعہ احمد آباد. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں دیکھو، شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں. سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں
اس کی سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی سنت کا لیے جذبہ یہاں اس کی ہے حوصلہ افزائی فیضان مدینہ میں دیکھو ہے حوصلہ افزائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سب کو امام کا تاج مبارک مسلک کا تو امام الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس کر کھا لوں گا ہڈی گرم خیا وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح خیا چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سالن کے اوپر کر کے سیدھے ہاتھ سے احتیاط کے ساتھ نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات دسترخوان پر نہ گریں رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الذی لا يقدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله زندگی کا کیا بھروسہ ہے قافلے تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اور قافلے میں ثواب زیادہ ملے گا یا ماہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا ماہ رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں تو اس لیے وہ پھر حدیث شریف میں کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے یعنی آج ہی وہ مطلب باندھ لینا چاہیے دیر نہیں کرنا چاہیے جب باندھنا ہی ہے تو پھر فجر نماز فجر میں امامہ ہوگا سر پہ ہے آپ کے پاس اچھا امامہ شریف ہے پھر کیا ہے باندھ لو مسلک کا تو امام الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا